بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 دسمبر بروز بدھ۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج جب آپ شراکت داری کے عملی اقدامات کریں گے تو یقین کر لیں کہ آپ نے اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا آغاز کر دیا ہے۔ آج بہت زیادہ نئے راستے اور مواقع سامنے آنے سے آپ کے جذباتی اقدامات آپ کو بہت زیادہ متحرک اور پرجوش بنا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر پیدا ہونے والے نئے کاروباری افق آپ کو عملی اور متحرک شخصیت کے روپ میں ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر پہلے سے موجود ہمدردی اور اپنا امیج بہتر بنانے کا جذبہ آپ کو دوسروں سے شراکت داری پر مجبور کر سکتا ہے، اور ایسے فیصلے اس وقت اور بھی زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں جب ان میں کشش اور ترغیب بھی شامل ہو۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج آپ کی خاص اور قدرتی صلاحیت آپ کو دوسروں کی مرکز نگاہ بننے میں مدد دے سکتی ہے۔ اپنے دنیاوی مسائل کے حل میں اس قدر وقت ضائع مت کریں۔ آپ کو اپنے روحانی مسائل کے حل کا وقت ہی نہ مل سکے اور سوچنے کی بات ہے کہ آپ ابھی اس طرف کیوں میل ہونا نہیں چاہ رہے۔ آپ کی موجودہ بے چینی کا یہی اصل سبب ہے۔ آج دن کا آغاز محتاط روی سے کرنے کی بنا پر آپ کی رفتار کافی کم ہو سکتی ہے، مگر دھیرے دھیرے آپ کی سرگرمیوں میں پیدا ہونے والی تیزی دوسروں کی آپ کی جانب متوجہ کرنے پر مجبور کر دے گی، جس کی بنا پر شام میں کسی تقریب اور یا پھر کسی خاص میٹنگ کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ اچانک کسی خیال کی وجہ سے آج نئے راستے کا انتخاب کرنے میں قدرت آپ کی مدد کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں کے میل ملاقات کی وجہ سے آپ کے طے کردہ معاملات اور منصوبے درمیان میں ہی معلق رہ جائیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں اس حد تک مصروف نہ ہوں کہ ادھورے معاملات کو ٹھیک کرنے کا وقت ہی نہ مل سکے، یا پھر آپس میں کسی موضوع پر اختلاف رائے پیدا ہونے سے دن بھر کے معاملات تلخی کا شکار ہو جائیں۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ اپنے دوستوں کی وجہ سے آج آپ کو خوشی مل سکتی ہے، مگر ان معاملات کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ حساسیت اور جذباتیت معاملات کو سلجھانے کی بجائے اور پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ اپنی آزادی رائے کے لیے آپ کو اگر دوسروں سے لڑائی کرنی پڑے یا مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا پڑے، آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اپنے خیالات اور نئی سوچوں کو پروان چڑھانے کی کوششیں کامیاب بنا سکیں گے۔ کسی کی معمولی بات کو سر پر سوار نہ کریں، ورنہ دوسروں کے لیے اپنے اندر موجود کشش اور جذباتیت کو کیش کروانے کی ضرورت کا احساس آپ کو متحرک کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ لیو یعنی برج اسد۔ اپنے ذاتی معاملات کو اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر حاوی نہ ہونے دیں، اور نہ ہی ان سب باتوں کو ایک دوسرے سے گڑبڑ کریں۔ نئی سوچوں اور عملی خیالات کو ایک ساتھ بروئے کار لانے میں حالات کی مدد آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی کے محبت بھرے انداز کو اس کی ادا اور منفعانہ سوچ کہہ کر مذاق مت اڑائیں، کیونکہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ آج دوسروں سے معاملات طے کرتے وقت ان کی ضرور سنیں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ آج سفر کے بارے میں کسی قریبی عزیز کی باتوں کو اس حد تک سنجیدگی سے نہ لیں کہ آپ کو جذباتی انداز میں سارے معاملات کو انجام دینا پڑے۔ اپنے وسائل کے بارے میں اپنی شماریاتی حس کو ضرور استعمال میں لائیں۔ جب تک آپ کی بات مؤثر انداز میں دوسروں تک نہ پہنچے، آپ کو نہ تسلی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی فائدہ کی امید۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال کو مزید معتبر اور اثر انداز بنانے کے لیے نئی جدید اصطلاحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ خاص کر کمپیوٹر اور جدید مواصلاتی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کریں تاکہ جدید تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ کر سکیں۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج اپنی ذاتی صلاحیتوں میں اضافے کی کوشش کر کے ہی ان میں قابل قدر اور بہترین خوبیوں کا اضافہ کر سکیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، مگر آپ کو کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کے اندر تلخی اور غصہ پیدا ہو جائے، اور یہی وہ خاص بات ہے جس کی طرف آپ کو خود دھیان دینا ہے۔ اپنی چاہت کے بارے میں اپنی دل کے خفیہ گوشوں میں چھپی خواہشات اور جذبات کو پورا کرنے میں کسی بھی طرح کی زبردستی اور شدت پسندی سے کام لینے کی کوشش مت کریں۔
اور جس طرح بھی ممکن ہو اپنی سوچ کو حالات کے منفی اثرات کی وجہ سے زہر آلود ہونے سے بچائیں، ورنہ خود مجسم زہر بن جائیں گے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب آج اپنی زندگی کو پرسکون اور قابل قدر آسائشوں سے منظم کرنے کا جذبہ شدت سے حملہ آور ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے احساسات کو پرامن رکھنے کے لیے وقتی طور پر عملی منصوبوں سے خود کو دور رکھنا ضروری ہوگا، جبکہ اپنے موجودہ ماحول سے خود کو دور رکھنا ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کے جذبات کو دوسروں کے سامنے آشکار کرنے کی حماقت سے بچیں، ویسے بھی قدرت نے سننے کے لیے 2 کان اور بولنے کے لیے صرف 1 زبان دی ہے، لہذا خود کو اسی قانون قدرت کے تحت پابند کرنے کی کوشش کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس آج اپنے ارادوں کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ محبت اور جذباتیت کی وجہ سے آپ وہ رات بھی دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو ہوا بھی نہ لگنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ باتیں آپ کے مستقبل کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ساحل سمندر پر سیر و تفریح کا شوق پورا ہو سکتا ہے۔ آج مالی طور سے خود کو مضبوط بنانے میں اپنی عقل و صلاحیت اور حالات سے مکمل واقفیت کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کامیاب بنا سکیں گے۔ خاص کر اسٹاک مارکیٹ کی کشش آپ کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر فیصلہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، مگر محتاط روی ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کیپریکون یعنی برج جتی آج کسی سے کیے گئے وعدے کی پابندی اس حد تک ضروری نہیں کہ آپ اپنا سب کچھ ہی داؤ پر لگا دیں، جبکہ دوسرے فرد کو اس کا احساس ہی نہ ہو۔ نئی ملازمت کے لیے کسی جگہ انٹرویو کے لیے بلاوا آ سکتا ہے، اور اگر پہلے سے معاملات جاری تھے تو نوکری پکی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کسی کے کہنے پر عمل کرتے وقت اگر آپ اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کو بھی مد نظر رکھیں گے تو کسی طرح سے کسی نقصان کا حصہ نہ بن سکیں گے۔ اگر آپ کی شادی کے معاملات آپ کو بے چین کیے ہوئے ہیں تو آج کوئی بھی خوشی کی خبر سن سکیں گے، جبکہ پسند کی شادی کے لیے آپ کو مکمل رہنمائی کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ ایکویریس یعنی برج دلو آج اپنی محبت کو پانے کے لیے نہ صرف اپنے آپ پر اعتماد رکھیں بلکہ کسی بھی طرح کا عملی قدم اٹھانا پڑے تو ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ آپ کا حق بھی ہے اور آپ کی قربانیوں کا صلہ بھی۔ اپنے کیریئر کے معاملات میں کامیابی کے لیے شرف شمس کی لوح مقدس حاصل کرنے اور اپنے پاس رکھنے کی اہمیت کو ہی صرف سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کا حصول بھی ممکن بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنے نوافل اور صدقات کی بروقت ادائیگی اور اسم اعظم کی مقررہ وقت پر پڑھائی کو یقینی بنا کر کامیابیاں سمیٹ لیں۔ آج اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے پر زور رہے گا، جبکہ آپ کے قریبی افراد آپ کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں۔ پیسز یعنی برج حوت آج کسی قریبی فرد کے جذباتی رویے کی وجہ سے آپ کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو سماجی رویوں کے طنز آمیز ماحول سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کسی بھی مرحلے پر آپ میں اکتاہٹ پیدا ہونے سے آپ کے کام ادھورے رہ سکتے ہیں، لہذا بھرپور توجہ سے کام مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں سے وابستہ توقعات کو ایک حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیں، ورنہ جذباتی دباؤ آپ کو عملی طور سے انتشار کا شکار بنا سکتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں پیدا ہونے والی بے چینی کا سبب غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ہے، لہذا اپنے آپ کو اپنے ذاتی خیال اور عملی اقدامات سے الگ مت ہونے دیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔